اللہ رب العالمین نے دین اسلام کے جتنے احکام رکھے ہیں وہ وقت کے مطابق رکھے ہیں۔ نماز کے بعد دوسرا حکم ہم روزے کا لیتے ہیں، روزے کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وقت رکھا ہے کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اللہ رب العالمین نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے پہلی امتوں پر روزے فرض تھے۔ ایاما معدودہ، یہ کچھ گنتی کے دن ہیں۔ تو روزوں کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر دیا کہ ایسے نہیں ہے کہ جب سردیاں شروع ہوں تو آپ ایک مہینہ روزے رکھ لو اور جب گرمیاں ہوں تو آپ نہ روزے رکھو، یہ بات نہیں ہے، بلکہ اس کا وقت مقرر ہے۔ جب رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوگا تو روزے رکھنے فرض ہو جائیں گے، اور جب رمضان المبارک کا مہینہ ختم ہوگا تو روزے بھی ختم ہو جائیں گے۔ اس میں ہماری اپنی مرضی کا وقت نہیں ہے، یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقرر کیا ہوا وقت ہے۔ اور پھر بعض احادیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی انسان اللہ رب العالمین کے ان مقرر کردہ اوقات میں روزہ نہیں رکھتا، رمضان المبارک کے مہینے کا کوئی روزہ چھوڑ دیتا ہے، تو پھر وہ اگر ساری زندگی بھی روزے سے رہے تو اس کو وہ برکت نصیب نہیں ہوتی یا وہ ثواب نہیں ملتا جو رمضان المبارک کا روزہ اس نے چھوڑ دیا۔ وجہ کیا ہے کہ اللہ رب العالمین نے وہ وقت مقرر کر دیا تھا کہ رمضان کے مہینے میں آپ نے روزے رکھنے ہیں، تو اس بندے نے اس وقت کا لحاظ نہیں کیا۔ جب اس وقت کا لحاظ نہیں کیا تو اب ساری عمر بھی روزہ رکھتا رہے تو اس فضیلت کو نہیں پہنچ سکتا۔ روزوں کے بعد حج کو لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے حج کے لیے بھی وقت مقرر کیا ہے۔ یوم مزدلفہ ہے، یوم عرفہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرح مہینے بھی مقرر کیے ہیں کہ یہ مہینے جو ہیں یہ حج کے مہینے ہیں، یہ دن حج کے دن ہیں۔ تو حج کے لیے بھی اللہ رب العالمین نے وقت مقرر کر کے رکھا ہوا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی وقت اپنی ذاتی ضرورت کے لیے جائے اور وہاں جا کر کعبۃ اللہ کا طواف کرے اور مناسک حج پورے کر کے کہے کہ میں نے حج کر لیا ہے۔ ایسے حج نہیں ہوگا۔ وقت کی پابندی کا خیال رکھنا حج کے اندر بھی ضروری ہے۔ یہ تو ہمارے عبادات کے معاملات تھے۔